وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ وَإِنَّ اور بے شک عَلَيْکَ تجھ پر، اللعنت لعنت پھٹکار، اِلی تک، یوم الدین روز انصاف یعنی قیامت کا دن، اور بے شک تجھ پر قیامت کے دن تک خاص لعنت ہے۔ سورۃ الحجر آیت 35 ہے۔ جو واقعہ یہاں بیان ہو رہا ہے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اس کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ملائکہ اور ابلیس کو حکم دیا کہ جب وہ من صلصال من حمأ مسنون سیاہ سڑے ہوئے کھنکھناتے ہوئے گارے سے بشر کو بنا لے تو سب اسے سجدہ کریں۔ سب ملائکہ نے سجدہ کیا سوائے ابلیس جن کے۔ اس نے تکبر کیا کہ وہ تو آگ سے بنا ہے اور آدم مٹی سے۔ اس کے گمان کے مطابق بذام خود آگ مٹی سے بہتر ہے، اسی لیے میں سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے لعین قرار دیتے ہوئے جنت سے نکل جانے کا حکم دیا اور اس کا نام ابلیس رکھا۔ تب سے اس کا نام ابلیس پڑا ہے۔ حکم پاتے ہی اس نے آہ و بکا شروع کر کے قیامت تک کی مہلت مانگ لی، جیسا کہ ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابلیس پر جب لعنت فرمائی تو اس کی شکل مالائے اعلیٰ میں فرشتوں سے مختلف ہو گئی، اور اس نے آہ و بکا شروع کیا اور قیامت تک کی مہلت مانگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے قیامت تک مہلت دے دی، اور لعنت کا مطلب رب کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہونا اور جہنم کا حقدار بننا ہے۔ اگر آپ اس آیت پر غور کریں تو اللعنہ ہے، یعنی صرف لعنت نہیں بلکہ خاص لعنت۔ تو ترجمے میں جو خاص کا اضافہ کیا گیا ہے وہ لعنت پر الف لام کے اضافے کی وجہ سے ہے، یعنی تکبر کفر تو ہے ہی، مگر خاص لعنت خاص سزا الگ سے حصے میں آتی ہے۔ اسی لیے دیکھیں کہ یوم قیامت کے دن جہنم کا حقدار، مگر اس سے پہلے رب کی رحمت سے محرومی اور غضب کا حقدار بنا۔ اور تکبر کی جس طرح ابتدا ابلیس نے کی تو اسی لیے خاص لعنت اس کے مقدر میں آئی۔ تو اس کے بعد جو بھی ابلیس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تکبر کرتا ہے وہ رب کی رحمت سے دور، غضب کا حقدار اور جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ یہی مضمون سورہ صاد کی آیت 78 میں انہی الفاظ کے ساتھ ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ قیامت تک یعنی بدلے کے دن تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ And now this curse will remain upon you till the day of judgment۔